السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے اب تک 5 سیشنز کر لیے۔ 5 سیشنز جو ہم نے پیچھے کیے اس سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ علم منطق کیا چیز ہوتی ہے۔ سب سے پہلے سیشن میں ہم نے علم منطق کی تاریخ، اس کا ارتقاء اور اس سے متعلق ضروری معلومات کو ڈسکس کیا۔ جو دوسرا سیشن تھا اس میں حضرت الاستاذ مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمہ اللہ کا جو مقدمہ تھا اس مقدمے کو دیکھا۔ اس کے بعد جو اس کتاب کا پہلا سبق اور دوسرا سبق اور تیسرا سبق تھا وہ بھی ہم نے تفصیل سے دیکھا۔ پہلے، دوسرے اور تیسرے اسباق میں ہم نے علم منطق کی بہت ہی اہم اصطلاحات کو کور کیا۔ ان اصطلاحات کو جاننا نہایت ضروری ہے، اور میں نے کوشش یہ کی تھی کہ علم منطق کی یہ جو تمام اصطلاحات ہیں، یہ جو تمام ٹرمز ہیں، یہ جو کنسیپٹس ہیں، ان کے جو نام ڈیزائن کیے گئے ہیں، ان سب کو ہم انگریزی میں بھی جانیں۔ اہل فلسفہ نے، اہل منطق نے اور دیگر عقلی علوم کے جو ماہرین نے ان الفاظ کے متبادل بتائے ہیں انگریزی میں، اس کو بھی ہم نے بتانے کی کوشش کی۔ آج ہمارے سامنے چوتھا سبق ہے۔ اس چوتھے سبق میں بنیادی طور پر جو چیز کرایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم پچھلے 3 اسباق میں موجود تمام چیزوں کی یہاں پر پریکٹس کریں۔ گویا کہ یہ چوتھا سبق ایک ایکسرسائز ہے۔ گزشتہ اسباق میں آپ نے جو کچھ پڑھا ہے اسی کو مضبوط کرنا ہے، اسی کو ریوائز کرنا ہے اور اسی کی مراجعت کرنی ہے۔ دیکھتے ہیں، بہت ہی آسان سبق ہے۔ پیچھے آپ نے جو اصطلاحات پڑھی ہیں، جو تعریفات پڑھی ہیں، جو ڈیفینیشنز آپ نے پڑھی ہیں، جو کنسیپٹس پڑھے ہیں، انہی تمام چیزوں ہی کو آپ کو دوبارہ دیکھنا ہے، ریوزٹ کرنا ہے۔ چوتھا سبق، 4th لیسن، یہ سبق گزشتہ اسباق کو مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ استاد صاحب سوال کریں اور طلبہ جواب دیں۔ چونکہ آپ لوگ ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں تو میں آپ سے سوال نہیں کروں گا، میں خود ہی سوال کروں گا اور خود ہی جواب دوں گا۔ آپ لوگوں سے کلاس میں سوال کیا جائے گا اور وہاں آپ سے جواب مانگا جائے گا۔ ابھی ہم سے سوال سنیے اور ہم ہی سے آپ جواب سنیے۔ سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہے، علم کی تعریف بتائیں۔ علم کی تعریف، علم کے معنی میں نے بتایا تھے نالج۔ نالج جو ہے لاجک میں کس چیز کو کہتے ہیں اس کی تعریف بتائیں۔ علم کی جو ڈیفینیشن ہے، نالج کی جو ڈیفینیشن ہے منطق میں، وہ ہے کسی چیز کی صورت کا ذہن میں آ جانا۔ The flashing of something in our mind, that is called as knowledge۔ کسی چیز کی امیج، the image of something flashing in our mind, that is knowledge۔ نمبر 2 کو دیکھیے۔ نمبر 2 میں ہے تصور کی تعریف بتائیں۔ تصور کا ٹرانسلیشن ہم نے کیا تھا کنسیپچولائزیشن، یا سمپلی کنسیپٹ کہہ لیں۔ تصور کے متبادل میں آپ یوں کہہ لیں اپریہنشن۔ تو تصور کی تعریف بتائیں۔ تصور یعنی اپریہنشن یا کنسیپچولائزیشن ایسے علم کو کہتے ہیں، یعنی that is a type of knowledge that does not have any judgment۔ یعنی سمپل اپریہنشن ہو، اس کے اندر کسی بھی طریقے کا کوئی ججمنٹ موجود نہ ہو کہ فلاں چیز ہے، فلاں چیز نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہ کہی گئی ہو۔ تو وہ ہے تصور کی تعریف، یعنی تصور ایسا علم ہے جس میں کوئی حکم موجود نہ ہو۔ تیسرے نمبر پر ہے تصدیق کی تعریف۔ تصدیق کہتے ہیں ایسے علم کو، تصدیق کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا افرمیشن یا اسنٹ۔ تو تصدیق کی تعریف میں ہم یوں کہیں گے کہ تصدیق کہتے ہیں
فلاں چیز ہے یا فلاں چیز نہیں ہے. یعنی ہم نے کوئی ججمنٹ ایشو کر دیا، کسی چیز کے بارے میں کوئی کنفرمیشن کر دی، کوئی کلیم کر دیا، تب جا کے وہ تصدیق بن جائے گا. اور اگر کوئی کلیم نہیں ہے، کوئی ججمنٹ نہیں ہے، سمپل اپریہنشن ہے، تو ایسی چیز کو ہم تصور کہتے ہیں. آگے دیکھیے، تصور بدیہی کی تعریف اور مثال بیان کریں. تصور بدیہی کی تعریف یہ ہے کہ اس کو پہچنوانے کی ضرورت نہ پڑے، اس کو بتانے کی ضرورت نہ پڑے، وہ خود واضح ہو جائے. تصور بدیہی ایسی چیز ہے کہ وہ خود واضح ہو جائے اور اس کو پہچنوانے کی ضرورت نہ پڑے. جیسے ہم کہتے ہیں پانی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل تصور بدیہی ہے. یعنی کہ سیلف ایویڈنٹ، یا یوں کہہ لیں ہم سمپل اور کلیئر اور سیلف ایویڈنٹ اپریہنشن. مثال بھی دیکھ لیا آپ نے، پانی اور آگ وغیرہ. اس کے بالمقابل ایک اور ہے، اسے ہم کہتے ہیں تصور نظری. یعنی تصور نظری ایسا اپریہنشن ہوتا ہے، ایسا کنسپچولائزیشن ہوتا ہے کہ اس میں ہمیں نظر کی ضرورت پڑتی ہے، کنٹمپلیشن کی ضرورت پڑتی ہے، غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے جن ہے، فرشتہ ہے، معرب ہے، مبنی ہے، یہ سب کے سب تصورات کے ضمن میں آتے ہیں، لیکن ان کے جو معانی اور مفاہیم ہیں اس وقت تک نہیں سمجھ میں آئیں گے جب تک کوئی ان کو ڈیفائن نہ کرے، جب تک ان کو کوئی بتائے نہ، جب تک کوئی پہچنوائے نہ، اس وقت تک ہم ان چیزوں کو جان نہیں سکتے ہیں. تو یہ ہو جائے گی تصور نظری. تصور بدیہی جو خود واضح ہو. نمبر 4 پر جیسے آگ، پانی، جس کو پہچنوانے کی ضرورت نہیں. تصور نظری کہ جس کو بتانے کی ضرورت پڑے، پہچنوانے کی ضرورت پڑے، جو خود اپنے آپ میں واضح نہ ہو. جیسے کہ میں نے مثال دی معرب اور مبنی کی، جنات اور فرشتے وغیرہ کی. نمبر 6 پر آپ کے سامنے آ رہا ہے تصدیق بدیہی کی تعریف. تصدیق بدیہی کی تعریف مع مثال بیان کرنی ہے. تصدیق بدیہی کسے کہتے ہیں، یہاں ہمیں مع مثال بیان کرنی ہے. تصدیق بدیہی وہ ہے، یعنی ایسی تصدیق ہے جس کے لیے ہمیں دلیل بنانے کی ضرورت نہ پڑے، وہ خود واضح ہو جائے. جیسے 2-4 کا آدھا ہوتا ہے، تو 2-4 کا آدھا ہے، یہ ایک تصدیق ہے، لیکن اس انداز کی تصدیق ہے، ایسی افرمیشن ہے کہ اس کے لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑی ہے، کوئی دلیل نہیں بنانی پڑی ہے، کوئی ایویڈنس ہمیں فارمولیٹ نہیں کرنا پڑا ہے، کوئی فارمولا ہمیں لاجیکل تیار نہیں کرنا پڑا ہے، ہمیں آسانی سے معلوم ہو گیا. تو یہ ہے تصدیق بدیہی. اچھا، مثال بھی دیکھ لیا آپ نے. نمبر 7 پر آئیں. نمبر 7 میں ہے تصدیق نظری. تصدیق نظری ایسا تصدیق ہے، ایسا افرمیشن ہے، ایسا ایسنٹ ہے کہ جس کے لیے ہمیں دلیل بنانے کی ضرورت پڑے. بدیہی میں دلیل بنانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ سیلف ایویڈنٹ تصدیق تھا. لیکن تصدیق نظری میں ہمیں دلیل بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. نظری کہتے ہی ہیں جس میں کنٹمپلیشن کی ضرورت پڑے. کوگنیٹیو، نظری کا ٹرانسلیشن ہم کوگنیٹیو بھی کہہ سکتے ہیں، اسپیکولیٹو بھی کہہ سکتے ہیں، کوگنیٹیو بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں ہمیں کنٹمپلیشن کی ضرورت پڑے، تھنکنگ کی ضرورت پڑے، اس کے بعد ہمیں کوئی چیز حاصل ہو. تصدیق نظری میں بطور مثال یہ چیز پیش کی جا سکتی ہے کہ جیسے پریاں موجود ہیں، رب العالمین ایک ذات پاک ہے، تو پریاں موجود ہیں، رب العالمین ایک ذات پاک ہے. اس کے لیے ہمیں لاجیکل ایویڈنسز ارینج کرنے پڑیں گے، پھر جا کر یہ تمام چیزیں معلوم ہوں گی. اسی لیے یہ کہا جائے گا تصدیق نظری، کیونکہ نظر و فکر کے ذریعے ہمیں دلائل کے جمع کرنے کی ضرورت ہے. یہ کوگنیٹیو ہے. نمبر 8 میں کہہ رہے ہیں معرف کی تعریف بیان کرو. میں یہاں بتاتا چلوں کہ معرف، تعریف، قول شارح یہ تقریباً ایک چیزیں ہیں. 2 یا زیادہ تصورات کو ملا کر کسی نامعلوم تصور کو حاصل کرنا، اسے کہا جاتا ہے معرف.
دو یا دو سے زیادہ معلوم تصورات کو ملا کر کسی نامعلوم تصور کو حاصل کرنا، اسی کو کہا جاتا ہے معرف۔ آگے جو 9 نمبر پر تعریف ہے، جس کو لٹرلی انگلش میں ڈیفینیشن کہتے ہیں، اس کی بھی یہی تعریف ہے، دو یا زیادہ تصورات کو ملا کر، دو یا زیادہ معلوم تصورات کو ملا کر کسی نامعلوم تصور کو حاصل کرنا۔ اس کے بعد 10 نمبر پر قول شارح جو ہے، قول شارح بھی اسی چیز کو کہتے ہیں کہ دو یا زیادہ تصورات کو باہم ملا کر کسی نامعلوم تصور کو حاصل کرنا۔ یہ تفصیل پچھلے سبق میں آپ کے سامنے پورے طور پر آ چکی ہے۔ پیچھے جو سبق آپ کا گزرا ہے، سبق نمبر 3، اس میں تعریف، معرف اور قول شارح کے عنوان کے تحت ان تمام چیزوں کو تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے۔ اب ہمارے سامنے ہے نمبر 11 پر سوال، دلیل کی تعریف بیان کرو۔ دلیل کی تعریف یہ ہے کہ دو یا زیادہ تصدیق کو ملا کر کسی نامعلوم تصدیق کو حاصل کرنا۔ دیکھیے، معرف، تعریف اور قول شارح میں دو یا زیادہ تصورات کو آپ نے ملایا تھا۔ دلیل میں کیا ہو رہا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ تصدیق کو ملا کر کسی نامعلوم تصدیق کو حاصل کرنا، یعنی معلوم تصدیقات دو یا دو سے زیادہ ہیں، ان کو آپ نے کمبائن کیا، لوجیکلی ارینج کیا، اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں آپ کو ایک نامعلوم تصدیق حاصل ہوا، تو اس کو کہتے ہیں دلیل۔ حجت کس کو کہتے ہیں؟ نمبر 12 پر ہے، حجت بھی اسی چیز کو کہتے ہیں، یعنی دلیل اور حجت دونوں سینونیمس ہیں، دونوں ایک ہی مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں اہل منطق کے ہاں، لوجیشنز کے ہاں، یعنی دو یا دو سے زیادہ معلوم تصدیقات کو ملا کر کسی نامعلوم تصدیق کو حاصل کرنا۔ اچھا، اس کے بعد نمبر 13 میں آپ کے سامنے ہے، نظر و فکر کی تعریف بتاؤ۔ نظر و فکر کہتے ہیں، نظر کے معنی ہوتے ہیں دیکھنا، فکر کے معنی ہوتے ہیں غور کرنا، یعنی غور کرنا اور دیکھنا۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ جانی ہوئی باتوں کو، دو یا دو سے زیادہ جانی ہوئی باتیں ہیں اور ان کو ملایا گیا اور ان کو ملا کر کوئی نامعلوم چیز حاصل کی گئی، تو اس کو کہتے ہیں نظر و فکر۔ یعنی دو یا دو سے زیادہ جانی ہوئی باتوں کو ملا کر کسی نامعلوم چیز کو حاصل کرنا، یہ ہے نظر و فکر، یعنی غور و فکر کے ذریعے کسی چیز کو حاصل کرنا۔ وہ چیز اپنے آپ میں واضح نہیں تھی، لیکن آپ نے نظر و فکر اپلائی کیا، آپ نے کوگنیٹو میتھڈولوجی اپلائی کیا، جس کے نتیجے میں آپ کو ایک چیز حاصل ہوئی۔ نمبر 14، منطق کی تعریف بیان کرو۔ منطق کی تعریف جیسا کہ اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے، جو نظر و فکر میں غلطی سے بچائے، نظر و فکر میں غلطی کرنے سے بچائے، اسیسمنٹ کرنے میں غلطی سے آپ کو بچائے، اور اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں، ساؤنڈ ججمنٹ وغیرہ کرنے میں آپ کو غلطی سے بچائے، تو یہ ہے منطق کی غرض۔ ہم منطق اسی لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہم منطق کے ذریعے اپنے آپ کو مختلف قسم کی لاجیکل غلطیوں سے بچائیں۔ تو منطق کی تعریف ہے ایسا علم جو نظر و فکر میں غلطی سے بچائے۔ That is a science which prevents you or which keeps you away from making logical mistakes, from making mistakes while doing some cognitive research, cognitive contemplation۔ ترتیب کس کو کہتے ہیں؟ ترتیب کہتے ہیں کہ معلوم تصورات اور تصدیقات کو صحیح طریقے سے ارینج کرنا۔ تصور اور تصدیق آپ کو معلوم ہے، you have to arrange the تصور and تصدیق in a proper way. So this is called as ترتیب۔ A proper arrangement of تصور and تصدیق is called as ترتیب۔ رتب یرتب ترتیباً کے معنی آپ کو معلوم ہے کہ کسی چیز کو آرڈر میں رکھنا۔ تو لاجیکل ڈیڈکشنز کے لیے
منطقی نتائج کو حاصل کرنے کے لیے تصورات اور تصدیقات کو صحیح طریقے سے ارینج کرنے کا نام ہے ترتیب۔ یہ ہو گیا نمبر 15۔ موضوع کی تعریف کریں، یعنی موضوع کیا چیز ہے؟ موضوع کہتے ہیں ہر سائنس کی وہ چیز جس کے حالات سے اس علم میں بحث کی جائے، ہر علم کا وہ چیز جس کے حالات سے اس علم میں بحث کی جائے۔ ہم نے پچھلے سبق میں اس کو یعنی اچھی طریقے سے دیکھا ہے کہ موضوع کسے کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد نمبر 17 پر ہمارے سامنے ہے منطق کی غرض۔ منطق کی غرض، منطق کی غرض ہے نظر و فکر کا صحیح ہونا۔ نظر و فکر کا صحیح ہونا meaning if you study منطق your logical assessments will be valid. If you study منطق you will become an expert in applying logical understanding or logical way of deductions. اور اسی طریقے سے جب بھی ہم کوئی ججمنٹ کریں گے کسی چیز کے بارے میں تو وہاں ہماری بات بالکل درست ہوگی۔ یعنی کہ جو اسٹرکٹ پرنسپلس آف ویلیڈیٹی ہیں، اسٹرکٹ پرنسپلس آف ویلیڈیٹی کو اپلائی کرنے میں ہم ماہر ہو جائیں گے، ہم ایکسپرٹ ہو جائیں گے۔ یہ ہے منطق کی غرض، اسی لیے ہم پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم کوئی بات کہیں تو بہت ہی لاجیکل انداز سے بات کہیں، پتہ چلے کہ ہماری بات میں کوئی دم ہے، کوئی طاقت ہے، کوئی لاجیکل بیک اپ ہے۔ منطق کا موضوع کیا ہے؟ منطق کا موضوع وہ تعریفات اور دلیلیں ہیں جن سے انجانے تصور و تصدیق کا علم ہو، یعنی جو تعریفات اور دلیلیں ہیں the definitions and the evidences جن سے انجانے تصور و تصدیق کا علم حاصل ہو which lead us to know the unknown تصور and unknown تصدیق۔ تو منطق کا موضوع وہ تعریفات اور دلیلیں ہیں جن سے انجانے تصور و تصدیق کا علم ہو سکے، یا جن سے انجانے تصور اور تصدیق کا علم ہوتا ہے۔ تو یہ کوشچن نمبر 18 تھا۔ یہ جو سوالات ہیں یہ چوتھے سبق میں جو دیے گئے ہیں آپ کے لیے، یہ دراصل امتحانات میں بھی آتے ہیں، اسی لیے آپ تمام حضرات ان تمام کوشچنز کو اچھی طریقے سے دیکھ لیں۔ بہت ہی اہم سبق ہے، اور اس سبق میں جیسا کہ میں نے بتایا ایکسرسائز پر فوکس کیا گیا ہے۔ تمام چیزوں کو آپ کو اعادہ کرنا ہے، ریوائز کرنا ہے اور اچھی طریقے سے تیاری کرنی ہے تاکہ آپ امتحان میں اچھے نمبرات سے پاس ہو سکیں۔ اور امتحان میں پاس ہونے سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آپ منطق کا جو مقصد ہے، منطق کی جو غرض ہے، جو مین پرپس جو منطق کا ہے وہ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔